چائنیز کو پتا ہے کہ یہاں پہ جواہر لال نہرو نہیں بیٹھے ہوئے. چائنیز کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے پوری جو پاپولر ریٹنگ ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا مودی جی کی, پورا انڈیا ان کے ساتھ ہے. کچھ جو ایلیمنٹس آپ کو چیختے چلاتے نظر آتے ہیں تو ان کی چیخیں تو نکلیں گی نا, کیونکہ یہ اسٹیٹس کو والے لوگ ہیں, ان کو اسٹیٹس کو چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں بھی اسٹیٹس کو رہے اور ہر جگہ جو مسلم سپیریئرٹی کا جو ایک اسٹیٹس کو ہے وہ چلتا رہے, ان کے مزے لگے رہے. تو راجدیپ سردیسائی نے راجناتھ جی سے انٹرویو میں یہ سب چیزیں پوچھیں اور اس کو مس انٹرپشن دے کے کس طرح چیزیں پھیلائی جاتی ہیں یہ آپ نے دیکھا ہی. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC ایک بفر زون ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس لائن کے کچھ کلومیٹرز کا ایریا ہوتا ہے جس میں جو نو گو ایریا ہوتا ہے, اور اس میں موومنٹ اگر کچھ ہوتی ہے تو دیٹ از ناٹ پارٹ آف انڈیا. اور راجناتھ جی نے اپنے انٹرویو میں یہ کلیئرلی کہہ دیا کہ کسی بھی انڈیا کے پارٹ کے اندر وہ نہیں آئے, وہ کئی کلومیٹر دور ہوتی تھی جو LOC سے ان کی پوزیشن, تو وہ تھوڑا آگے آتے تھے. انڈیا نے کلیئر الفاظ میں چائنا کو, کل جو فورن افیئرس کی میٹنگ ہوئی تھی انڈیا اور چائنا کے, تو اس میں کلیئرلی انڈیا نے اپنی اسٹینڈنگز بتا دی ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اس طرف یعنی لداخ میں, انڈین یونین ٹیریٹری آف لداخ میں انڈیا بلڈنگ اپ کرے, کنسٹرکشن کرے, کچھ کرے. نتھنگ ہیز ٹو ڈو وتھ چائنا. چائنا کو اس میں کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے, یہ ٹھوک بجا کے کل کی میٹنگ میں بتا دیا گیا ہے. اسٹینڈنگ بھی یہ کلیئر ہو گئی تھی کہ اپریل سے پہلے جو اسٹینڈنگ تھی فوجوں کی اور سچویشن کی اسی پہ رہنا مناسب ہے. یہ انڈیا نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی سچویشن آتی ہے نا تو آپ کے یہاں کے کچھ جورنوز ہیں نا وہ خوشی کے مارے نکل پڑتے ہیں, ہاں چائنا نے دیکھو انڈیا کے اندر حملہ کر دیا, اور تانے ماریں گے. وہ آپ نے انڈیا کی فلموں میں دیکھا ہے نا کہ بیوہ عورتیں ہوتی ہیں تالیاں بجا کے تانے ماریں گے کہ یہ دیکھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بددعائیں دیں گی. یہ جو صبا عرفہ ٹائپ کی جو عورتیں ہیں جو جس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں فوراً نکل پڑتی ہیں, دیکھو چائنا آپ کہاں گئے, انڈیا کی بہادری وہ اب کیوں نہیں دکھا رہا, چائنا نے اتنا قبضہ کر لیا, اتنے انڈینوں کو ہمیں بتایا جائے تو ان کو فکر جاگ پڑے گی انڈیا کی. ویسے انڈیا میں جو پورے ان کی جو جماعتیں ہیں جو وہ کرتی ہیں اتنے سالوں سے ایکسٹورشن کے بزنس ان کے بھائی لوگ چلاتے رہے اور آج بھی چلا رہے ہیں, ٹیررزم پھیلا رہے ہیں, اگنورنس پھیلا رہے ہیں, بیف فیسٹیول, اور کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں بیف پہ پابندی از وایولیشن آف بیسک ہیومن رائٹ. تو پاکستان میں پورک کے اوپر پابندی ہے نا, تو اس پہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی وہ بھی بیسک ہیومن رائٹس کی وایولیشن ہے. کسی کے باپ کی ہمت ہے کہ پاکستان میں پورک کا فیسٹیول منا کے دکھائے جہاں پہ پورک کے تکے بنیں گے, پورک کی بریانی بنے گی؟ کوئی پاسبل ہے پاکستان افغانستان جیسے دیشوں میں جو آپ بات کرتے ہو کہ پھر انڈیا میں بیف کی وہ پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ یورپ میں آپ کتے کا گوشت نہیں کھا سکتے بھائی, بلی کا گوشت نہیں کھا سکتے. ہر ملک کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں, اس کو آپ بیسک ہیومن رائٹس کی وایولیشن بتا کے ایک ریلیجن کو فوراً ٹارگٹ کرتے ہو. ان چیزوں پہ ان کو کبھی بھی درد نہیں ہوگا, کبھی بات نہیں کریں گی. بات کب کریں گی؟ اوہ ہو مائیگرینٹس کا ایشو, یہ دیکھ لیں کیا کر رہی ہے سرکار, آج سرکار مر گئی ہے, سرکار ختم ہو گئی ہے, ایسی چیزوں پہ آئیں گے. ان کے اندر سے آپ ان کی جو لینگویج ہے اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, آپ دیکھیں ان کے اندر سے روئیں سے خوشی چھلک رہی ہے. ساگریکا گوڈسے کی جو آپ وہ پڑھ لیں, کیا گوڈسے کون ہے, یہ راجدیپ کی بیوی, اس کی پڑھ لیں ٹویٹس, ان کے ایک ایک خوشی نظر آتی ہے ان کے ٹویٹس میں کہ یار یہ انڈیا پہ یہ اچانک ایک معاملہ خراب ہوا ہے, اچھی بات ہے. یہ آپ کو فیلنگ محسوس ہوگی. خدا نہ خواستہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ایسے موقع پہ فوراً آ جاتے ہیں یہ لوگ. مائیگرینٹس کے ایشو پہ ہم نے دیکھا سب کچھ وہ کیا, تو لداخ کا ایشو کچھ نہیں ہونا, ایک گولی نہیں چلی نہ چلے گی. نہ چائنیز سے نا وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتے. چائنیز بڑی سمجھدار قوم ہے, جبھی تو پوری دنیا پہ رول کر رہی ہے. وہ نہ سمجھے کوئی کہ وہ چائنیز سمجھ رہے ہیں کہ یہ 1962 ہے, کوئی نہیں چائنیز سمجھ رہی ہے. چائنیز کو پتا ہے کہ یہاں پہ جواہر لال نہرو نہیں بیٹھے ہوئے.
چائنیز کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے پوری جو پاپولر ریٹنگ ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا مودی جی کی، پورا انڈیا ان کے ساتھ ہے. کچھ جو ایلیمنٹس آپ کو چیختے چلاتے نظر آتے ہیں تو ان کی چیخیں تو نکلیں گی نا، کیونکہ یہ اسٹیٹس کو والے لوگ ہیں، ان کو اسٹیٹس کو چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں بھی اسٹیٹس کو رہے اور ہر جگہ جو مسلم سپیریئرٹی کا جو ایک اسٹیٹس کو ہے وہ چلتا رہے، ان کے مزے لگے رہے، ایجوکیشن ان کے حساب سے جائے. انڈیا میں جو فورن انویڈرز ہیں ان کو گلوریفائی کرتے رہو. انڈیا کے جو اصل ہیروز ہیں، انڈیا کی جو اصل روٹس ہیں، جو 5000 سال کے جو فلسفیز ہیں، ان کو آہستہ آہستہ ختم کرتے رہو. اس میں خوش تھے. اب وہ سرکاریں نہیں آنی، اب ہندوستان کا ہندوستانی جاگ گیا ہے. تو بیبیوں تم بھی اپنی اوقات بدلو. اب جب تک تم لوگ اپنی صحافت کو اور جرنلزم کو چینج نہیں کرو گے اور ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے تب تک معاملہ نہیں حل ہونا. صفورہ کے حوالے سے بڑی چینچی پیپیں کر رہے ہیں یہ لوگ کہ ایک پریگننٹ عورت کو مودی سرکار نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. ارے ایک عافیہ صدیقی ہے پاکستان کی، 25 سال سے امریکہ میں گوانتانامو بے میں رہ رہی ہے، نہیں چھوڑ رہا امریکہ. پاکستانی بھی اسی طرح کا آپ کے طرح کے ڈرامے کر رہے تھے، کہا وہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پکڑی گئی تھی، سائنٹسٹ تھی امریکہ میں، امریکہ سے وہ امریکن نیشنل تھی پاکستانی اوریجن کی، وہاں سے طالبان کی مدد کرنے آئی ہوئی تھی، کابل سے افغانستان سے پکڑی گئی تھی. تو جب ایک غلط کام کرتے ہیں نا یہ صفورہ صاحبہ کے پریگننسی کو لے کے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کی تقریریں دیکھی آپ نے؟ میں تو ان کی ویڈیوز دیکھ کے یہ پریگننسی میں وائلنس پہ وہ کر رہی ہیں، اور ان کی لینگویج دیکھیں، مودی ٹیررسٹ اور ہندو تو ٹیررسٹ، اور کوئی کہہ سکتا ہے پاکستان میں یہ؟ کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہے. اور پھر پریگننسی اس وقت نہیں تھی جب یہ تقریریں کر رہی تھی صفورہ، جب وہ انسٹیگیٹ کر رہی تھی، جب دلی کی گلی گلی میں آگ لگی ہوئی تھی، توڑ پھوڑ ہوئی تھی. آپ ویڈیو تو گوگل پہ جا کے دیکھیں نا وہ کہ کس طرح، جس طرح آج آپ واشنگٹن کو دکھا رہے ہیں اور اس پہ کچھ لوگ جو سیلیبریٹیز تصویر بہا رہے ہیں امریکہ کی صورتحال پہ، اپنے دیش کے معاملات پہ ان کی زبان بند ہو جاتی ہے، ان کی ساری وزڈم دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب اپنے دیش میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن کوئی دیش کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو تانے لے کے فوراً آ جاتے ہیں یہ لوگ. اور وہ جو 2 گرفتار ہوئے ہیں مسلمان جنہوں نے فیمیل ایلیفینٹ کو جو کھلایا تھا بوم، وہ پریگننٹ نہیں تھی ایلیفینٹ، یا خالی جذبات اور تکلیف اور یہ سب مسلمانوں کو ہی ہوتی ہے؟ نہ ہندوؤں کو کوئی جذبات خراب ہوتے ہیں، نہ ان کو ان کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں، نہ کسی اور ریلیجن کی ہوتی ہیں. ہم ایز اے مسلمان ہمارے رائٹ ہے کہ ہم کسی کے بھی بھگوان کو نشانہ بنائیں اپنے مذاق کا، اپنے اس کا. لیکن جب ہمارے اوپر بات آئے گی تو ہم کہیں گے جی اسلاموفوبیا، ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کرے. ایون سچوں بھی نہیں بولو کہ ہاں بھائی فلاں لڑکی پکڑی گئی تھی، ٹیررسٹ تھی، مسلمان تھی. ابھی نہیں، یہ اسلاموفوبیا ہے. جہاں ہندو ایکسٹریمزم کہیں ایز سچ نظر نہیں آ رہا سوسائٹی میں، ابھی تو خالی کچھ سیکشنز آف ہندو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کب تک یہ چلے گا لاڈ پیار کا ڈرامہ. اب کل ایک کسی صاحب نے مسلمان نے لگا دی تھی ایک پوسٹ کہ شیو واز مسلم، اور اس کو اپنے بیوقوفی کے اس سے لاجک سے اور آرگیومنٹ سے ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ شیو جو ہندوؤں کے بھگوان ہیں وہ مسلمان تھے. میں نے صرف ٹویٹر پہ اتنی سی پوسٹ کی کہ اسلام 1400 سال پرانا ہے، کرسچینٹی اس سے پہلے آیا، اس سے پہلے جوڈائزم آیا. جوڈائزم کو آج تقریباً 2500 سال ہو گئے. لیکن جب یہ سب آئے تھے مذہب تو شیو تو آلریڈی موجود تھے اور شیو کی پوجا ہوتی تھی، تو شیو کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب مکہ پہ ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے، جہاں سے اسلام شروع ہوا، تو ہمیں خود پرائمری اسلامیات میں سکھایا گیا تھا کہ وہاں پہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی. ہمارے خانہ کعبہ میں جو مکہ میں ہمارا قبلہ ہے اس میں کہتے ہیں 360 بت تھے، لات منات، پورا عرب قبیلے سارے بت پرستی کرتے تھے.
تو میں نے ٹویٹر پہ صرف یہی لکھا. تو میں نے کہا کہ بھائی بت پرستی تو اسلام سے بہت پہلے کی چیز ہے. اب میں نے اس میں کہیں کسی ریلیجن کو نہ تو ملائن کیا ہے نہ پروموٹ کیا ہے. تو مجھے کوئی 100 کے قریب میسج آ گیا کہ عارف بھائی آپ تو ہندو ہو گئے ہو. ایک نے کہا کہ یو آر گیٹنگ سو بائسڈ اینڈ سپورٹنگ ہندوز. میری ٹویٹ کے جواب میں یہ آ رہا ہے. تو میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں نے اس ٹویٹ میں کہاں شیو جی کی کوئی تعریف کی ہے؟ میں نے تو صرف بتایا ہے ایک فیکٹ کو, اور بڑا کیئرفلی میں اپنی ٹویٹ کو فارمیٹ کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کن چیزوں پہ اعتراض ہوتا ہے اور کیا ہے. میں لائن کراس کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو یہی مسئلہ ہے کہ اگر میں اپنی اوریجن کو ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ کہاں ہے کہ میں اپنے ریلیجن کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں یا ملائن کرنا چاہ رہا ہوں یا کچھ ہے. میں صرف یہ چیزیں ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہو دا ہیل وی آر. ہم صدیوں سے ہجرتیں کرتے پھر رہے ہیں یار, نسل در نسل. دادا نے ہجرت کی, باپ سعودیہ چلے گئے, ہم یورپ آ گئے, ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں. تو کم از کم ہمیں یہ حق تو ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتا کے جائیں کہ بھائی ہماری اوریجن کیا ہے. اور ہم اپنے بچوں کو, خالی میں اپنے پرسنل اپنے بچوں کا نہیں کہہ رہا, میں پوری میمن کمیونٹی کا کہہ رہا ہوں کہ جس میں اتنا ہندوؤں کے خلاف اور انڈیا کے خلاف جو نفرت سکھائی جاتی ہے, میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کس حساب میں تم اپنی اوریجن سے نفرت کر رہے ہو, یا اس میں ایسا قابل نفرت ہے کیا کہ جس کی بنیاد پہ تم کو اتنی نفرت کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ سب چیزیں